کے لیے بنی ہے، یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو جس کو سمجھ آئے وہ نہ خاموش رہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، آقا زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں۔ کہیں فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ آقا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا کروڑوں جہان بھی ہوتے تو آقا آپ کے قدموں پہ قربان۔ اس لیے جب بھی صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہیں نا تو یوں عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ ادب سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو کہ کس طرح آقا کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے ہیں سر جھکا کر کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اس طرح ادب کرتے ہیں، اور ادب والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، ادب والے ہی۔ سورہ حجرات اٹھاؤ، سورہ حجرات اللہ کا قرآن ہے، اللہ قرآن سورہ حجرات کے اندر اپنے نبی کا ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ سکھا رہا ہے کہ لوگوں خبردار، اپنی نمازوں پہ فخر نہ کرنا، روزوں پہ فخر نہ کرنا، عبادتوں پہ فخر نہ کرنا۔ میں تمہاری نہ نمازوں کو دیکھوں گا، نہ روزوں کو دیکھوں گا، نہ مال کو دیکھوں گا۔ ارے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے محبوب کا ادب چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ادب چاہیے۔ نمازیں بھی تب قبول ہوں گی اگر نبی کا ادب ہوگا، نبی کا، روزے بھی تب قبول ہوں گے اگر نبی کا ادب ہوگا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو تیری بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بھی پست کر لیتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ میں قصوری صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں یہ پیغام دے کے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو اپنی آوازیں بھی ادباً پست کر لیتے ہیں، سانس بھی بلند آواز سے نہیں لیتے، سانس بھی بلند آواز سے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہزار بار بچھوئیں دہن زمشق و گلاب، ہزار بار بچھوئیں دہن زمشق و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اگر اس زبان کو میں ہزار بار مشک و عنبر سے دھو لوں، اس زبان کو مشک و عنبر سے ہزار بار دھو لوں اور مشک و عنبر سے دھو کر پھر حضور کا ذکر کروں تو پھر بھی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ نے انہی کے دلوں کو تقوی کے لیے چنا ہے، تقوی کے لیے چنا ہے۔
تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔